جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بزرگوں، بچوں، حکیم ابو عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ کافی دن ہو گئے، بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ دو چھوٹی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دو چھوٹی سی باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کو کیئرفلی سے پالتے ہیں، ان کا کھانا، ان کا پہننا اچھی طرح ہم لوگ خیال کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے کو کوئی ان نون شخص کوئی چیز دیتا ہے کھانے کے لیے، تو ہم 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، کھانے دینا ہے نہیں کھانے دینا۔ ہم غصہ کرتے ہیں اس کی بات کا کہ نہیں پتہ نہیں یہ کون ہے، کیا دیا جا رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میڈیسن، کوئی میرے پاس مریض آتا ہے، وہ کہتا ہے میں 3 سال سے میڈیسن کھا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے 5 سال سے میڈیسن کھا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے اتنے سال سے کھا رہا ہوں۔ تو یہ کبھی کسی نے غور کیا کہ میڈیسن کھاتے ہو تو شفا ہو جاتی ہے، جب میڈیسن چھوڑتے ہو تو پھر آپ وہیں آ جاتے ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاز خان بہت شکریہ۔ تو ان چیزوں پہ آپ لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ کیسر باز صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا، شکریہ۔ تو کبھی کسی دوست نے یہ سوچا کہ میں اتنے عرصے سے میڈیسن کھا رہا ہوں، تو میڈیسن کھا لیتا ہوں تو ٹھیک، میڈیسن بند کر دیتا ہوں تو میں اسی مقام پہ آ جاتا ہوں؟ یہ میں کافی دنوں سے چیزیں سوچ رہا تھا، میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بے جا آپ میڈیسن میرے لحاظ سے وہ ہے جو آپ کھاتے ہیں اور کھاتے ہی فوری آپ کو سکون ہو جائے اور دوبارہ آپ کو میڈیسن کھانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ میڈیسن ہے۔ جو میڈیسن آپ بار بار کھا رہے ہیں، تلیم خان میں آپ سے بات کروں گا، آج میں فری ہو گیا ہوں انشاءاللہ آپ سے بات، جو ہم میڈیسن بار بار کھائے جا رہے ہیں، تو جب کھاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے، جب چھوڑتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میڈیسن نہیں ہے، وہ ڈرگ ہے۔ تو میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن تنبیہ کرتا ہوں دوست احباب کو، بہنوں بھائیوں کو، کہ بھائی آپ ایک لانگ پیریڈ میڈیسن مت کھائیے۔ اس سے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن لیور کے، کڈنیز کے، برین کے، جلد کے، خون کے، اپنا کافی سارے جو ہے نا عوارضات، کافی ساری روگ، کافی ساری بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی، یہ پکی بات ہے۔ اگر آپ کوئی سی بھی ایک، چاہے اس میں ہربل لے لیں چاہے ایلوپیتھک لے لیں، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ بیجا آپ کوئی بھی بیجا اگر آپ کھچڑی بھی کھائیں گے نا اس موسم میں دال ڈال کے، تو وہ بھی آپ کو پوائزن کر دے گی، وہ بھی آپ کو ہیضہ کر دے گی۔ تو میری التجا یہ ہے کہ میڈیسن کوئی لازمی نہیں ہے۔ اگر میڈیسن کی جگہ آپ اپنی غذائی ترتیب درست کر لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناصر بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر آپ اپنی غذائی ترتیب درست کر لیں تو انشاءاللہ بابسوخ ذریعے سے کہتا ہوں کہ آپ کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کیا ہے، تعلیم یافتہ ہم ضرور ہیں، پڑھے لکھے ضرور ہیں، سارا سسٹم ہمیں کلیئر ہے، لیکن کیا ہے، ہم اپنے شعور سے نہیں سوچتے، ہم ڈاکٹر کی مانتے ہیں، حکیم کی مانتے ہیں، معالج کی مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں 5 ٹائم کی نماز کا حکم دیتا ہے، نہیں پڑھتے۔ ڈاکٹر ایک چھوٹی سی گولی دیتا ہے کہ یہ ایوری ڈے آپ نے لازمی کھانی ہے، ادروائز آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ آپ کسی حادثاتی جگہ پہ بھی ہوں جہاں پہ کچھ یاد نہیں رہتا، آپ نہ پہلے وہ میڈیسن کھائیں گے، کہیں گے وہ ہمیں فوتگی دے گئے بھئی یہ مجھے دینا، میں یہ کھا لوں۔ لیکن جو اللہ نے احکامات آپ کو دیے ہیں، وہ احکامات کی طرف تو آپ دیکھتے نہیں، آپ ڈاکٹر سے ڈرتے ہیں، آپ حکیم سے ڈرتے ہیں، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو کوشش کریے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیجئے، اور میڈیکیشن بے جا جو استعمال کر رہے ہیں نا، کوشش کرنا ہے کہ میڈیسن جو ہے نا بے جا استعمال نہ کریے۔ میڈیسن آپ جو کھا رہے ہیں یہ آپ کی ایج کو کم کر رہی ہے، آپ کو بیماریاں لگا رہی ہے، اور اس کا پتہ، وہ کہتے ہیں جوانی میں ٹھنڈا پانی پیا ہو تو بڑھاپے میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس میڈیسن کا پتہ آپ کو 1-2 سال تک پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا کھایا، کیا ہوا۔ دوسری بات جو تھی، ایک نصیحت مطلب پیاری بات ہے، میرے بزرگ سنایا کرتے تھے کہ کوئی ذمہ دار بوڑھا بندہ جو 80+ تھا، وہ کوئی درخت لگا رہا تھا، بوڑ کا درخت، اور بوڑ کے درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چھاؤں اس کی اچھی ہوتی ہے، اور یہ بڑھتا جو ہے نا سالوں میں ہے، اور اس کی اوسط زندگی بھی سالوں میں ہے، بہت 100 سال تک، 200 سال تک، 300 سال تک یہ درخت جو ہے نا رہتا ہے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس میں بہت ساری شفائیں ہیں۔ بوڑ کے نیچے سونا، اس کا دودھ یوز کرنا، اس کی کافی سارے انگ یوز کرنا بہت فائدے مند ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی وہ درخت جو ہے نا وہ بجائی کر رہا تھا، اس کو مطلب لگا رہا تھا، تو کوئی وہاں سے بادشاہ گزرا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بولا درخت لگا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ یہ درخت تو سالوں میں بڑھتا ہے، تو آپ کی تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، آپ تو جب تک یہ درخت مطلب ہوگا، بڑا ہوگا، چھاؤں دینے کے قریب ہوگا، اس وقت تک تو شاید آپ نہ رہو۔ تو بابا جی نے بڑا عمدہ جواب دیا، بڑی پیاری بات کی۔ بابا جی نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں لگا رہا،
یہ میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لگا رہا ہوں، اور آپ جیسے مسافروں کے لیے لگا رہا ہوں کہ جو یہاں سے گزرے گا وہ اس کی چھاؤں ضرور انشاءاللہ انجوائے کرے گا۔ تو اپنے لیے کچھ کرے نہ کرے، اگر آپ کی بس میں ہو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہ صحیح، اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنی کنٹری پاکستانیوں کے لیے اگر وہ آپ کوئی بوڑ کا درخت لگانا چاہیں، ایک مثال ہے، کوئی ایسا کام کرنا چاہیں جو 20 سال بعد چھاؤں دے گا، 30 سال بعد چھاؤں دے گا، اس کی بنیاد ضرور رکھیے اور کوشش کیجیے اب دھوپ میں جل رہے ہیں نا ایک مدت سے، اس دھوپ سے آپ جان چھڑوا لیجیے اور اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنی ہر بندہ اصلاح کرے کہ ہمیں کون سا درخت لگانا چاہیے۔ تھوڑا عرصہ پہلے میں اپنے گھر گیا تھا تو میں نے دیکھا میرے محلے میں، میرا جو آبائی شہر ہے وہاں میں گیا تو میرے محلے میں بہت زیادہ درخت لگے ہوئے ہیں ابھی، تو دیکھ کے دل خوش ہوا کہ کسی نے یہ آغاز کیا ہے نا۔ اسی وسادت سے مجھے یہ بوڑ کا درخت یاد آیا۔ بوڑ کا درخت مقصد یہ درخت لگانا، لیکن کوئی ایسا کام کر جائیں دنیا آپ کو یاد کرے اور آپ کی نسلیں جو ہے نا وہ اس کی سہولت کو انجوائے کریں، وہ اس کو مطلب کھانے والی چیز ہے، پہننے والی ہے، بیٹھنے والی ہے، چھاؤں ماننے والی ہے، یا کوئی گھر، کوئی بھی ایسا کام اخلاقی طور پہ یہ نہیں لازمی کہ آپ کی اولاد کو ہی بھلا ہو، جو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے مطلب آنے والی نسلیں ان کا بھلا ہو۔ تو کوشش کریے جو بھی کام کرے بوڑ کے درخت کے لیے، بوڑ کے درخت کی طرح کرے تاکہ آنے والے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے، اور آپ کو وہ یاد کریں کہ یہ بندہ فلاں بندہ ایک ایسا مطلب صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے جس کو ہم آج انجوائے کر رہے ہیں۔ 2 نصیحتیں میں نے کی، ایک تو بوڑ کے درخت والی کی ہے، یہ یاد رکھیے گا، چاہے پودا لگائیں، چاہے نلکا لگائیں، چاہے اچھا صالح عمل، یا اللہ نے جو آپ کو علم و فہم دیا ہے وہ دنیا میں لوگوں کو سکھا کے جائیں، وہ اپنا ہنر چھوڑ کے جائیں، قبر میں نہ لے کے جائیں۔ تو دوسری بات میں نے کی ہے کہ آپ میڈیسن بیچوا، کوئی بھی میڈیسن ہے اس میں ہربل ہے یا ایلوپیتھک ہے، بے جا میڈیسن نہ یوز کریں۔ دیکھیے میں نے دیکھا کہ تھروکسن یا اس سے ملتی جلتی اور ساری چیزوں کہتے ہیں یہ تو آپ نے پوری زندگی کھانی، یہ کیا ہوگا؟ اور بھائی میرے مرنا ہے سب نے، میں یہ جتنے بھی ڈاکٹر یا معالج میرے دوست احباب ہیں یہ ان سے یہ امید کرتا ہوں کہ بھائی دنیا تو گزر ہی جانی ہے، اور جو آپ لکھ رہے ہیں نا، ایک بڑا کیمرہ ہے جو آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اگر وہاں پہ مطلب وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اللہ پردے رکھنے والا ہے، یہ نہ وہ کہیں کیا اس دن آپ کا بھی کیمرہ چلا دیا جائے کہ آپ نے دنیا میں یہ کیا تھا۔ اللہ بھرم رکھنے والا ہے اور پردے رکھنے والا ہے، اور کوشش کریں 20 10 میڈیسن نہ لکھیں، اگر پین کلر لکھنی ہے تو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ایک آدھ پین کلر لکھ دیا کریں۔ میرے پاس جو پیپر آتے ہیں، ٹیسٹ آتے ہیں، میں جب ان پیپرز کو دیکھتا ہوں 10 پین کلر لکھی ہوئی ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں تو جانتا ہوں ہمارے جو مریض ہیں وہ بیچارے کم جانتے ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ نہیں جانتے، تو ہم ان کو پھنسائے نہیں کہ ایک مرض سے ان کو نکالے اور 3 مرضوں میں ان کو ڈال دیں، ایسا مت کریے، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو یقین کر لیجیے آپ کے بچوں کے ساتھ یہ سب ہونا ہے۔ اگر اچھا کریں گے تو آپ کے بچے کا فیوچر، آپ کی نسل کا فیوچر اچھا رہے گا، اگر آپ نے اچھا نہیں نہ کیا تو مکافات علم کے عمل کے لیے تیار رہیں۔ مکافات عمل ہے نا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ آج جو 10 میڈیسن آپ لکھ کے دے رہے ہیں نا، کہ آپ مریضوں کو مطلب تنگ کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں، پھر آپ کی باری آنی ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اپنی باری کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دوسروں کا بھلا کرنا شروع کر دیجئے۔ پین کلر میں سے ایک آدھ لکھ دیا کریں، 20 پین کلر نہ لکھا کریں۔ میرے پاس کل چیچا ودری سے ایک بچی آئی تھی تو 11 پین کلر لکھی ہوئی تھی۔ بڑا افسوس ہوا کہ کتنے، اس ڈاکٹر کا نام نہیں شو کرنا چاہتا، لیکن دکھ ہوا کہ ڈاکٹر ہم ہیں، حکیم ہیں ہم، معالج ہیں، مسیحا ہیں ہم، لیکن ہم بزنس مین بن چکے ہیں۔ اور کوشش کریں، کاروبار سارے ہی کر رہے ہیں، پر اپنے فرض کو، اپنے جو آپ کا ڈیزینیشن ہے، جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اس کا خیال کریے۔ بورڈ والے درخت کی مثال میں نے دی اور میڈیکیشن کی دی۔ اگر کسی کو میری بات سے کوئی تکلیف ہوئی تو اس کے لیے میں ٹو مچ سوری کرتا ہوں۔ میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا چوری صاحب سے عرض کرتا ہوں، اور قمر آباد سے، عمر آباد سے، سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ شیئر کریں گے تاکہ دوسروں تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کوشچن لکھ کے بھیجیے، کل سے انشاءاللہ ایک سیشن ہوگا، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا، لائیو آپ کو بتایا جائے گا، آپ کی بات سنی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔